اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پوری رات میں ابھی چل کر آیا ہوں، رات 11 بجے تقریباً امراوتی شہر کے تاج نگر میں مکتب نور الاسلام کا ایک عظیم الشان اجلاس عام تھا، جہاں پر شہر کے تقریباً تمام علماء اور سیاسی، سماجی، دینی، ملی اور جماعتوں کے ذمہ داران اسٹیج پر موجود تھے اور ہزاروں کا مجمع تھا۔ مکتب نور الاسلام کا یہ اجلاس، یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا۔ مکتب نور الاسلام کے بچوں نے بہت ہی شاندار پروگرام پیش کیا، اور پھر اخیر میں تقریباً 1 گھنٹے کی جو ہے وہ میری تعلیم، ایجوکیشن کو لے کر بڑی اہم تقریر ہوئی، اور اصلاح معاشرہ اور ملک کے حالات کو لے کر بڑی اہم تقریر ہوئی ہے۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ قبول فرمائے۔ پھر میں رات بھر چل کر آیا اور ابھی اسٹوڈیو میں پہنچا ہوں، ابھی 10:41 ہو رہے ہیں، اور 12 بجے پھر انشاءاللہ آج میں عمرہ کے لیے نکل رہا ہوں۔ آج میں یہاں سے بذریعہ کار جو ہے وہ ممبئی کے لیے جاؤں گا، پھر کل وہاں سے عمرہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ تو اسٹوڈیو میں آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، اسکرین پر، کیمرے کے سامنے، لیکن اب یہاں سے 15-16 دن آپ کو خبریں برابر آئیں گی، مکۃ المکرمہ سے بھی آئے گی، مدینہ منورہ سے بھی آئے گی، لیکن وہ آڈیو کی شکل میں آئے گی، آواز کی شکل میں آئے گی انشاءاللہ۔ کعبۃ اللہ میں جا کر میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بھی اس کے گھر کی حاضری جلد از جلد نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بھی آپ تمام کا سلام پیش کروں گا، اور دعائیں کروں گا کہ اللہ آپ کو وہاں جلد حاضر کی توفیق نصیب فرمائے، طاقت دے، ہمت دے، اللہ صلاحیت دے، استطاعت دے کہ آپ بھی وہاں پر جلد از جلد پہنچے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی آپ دعا کریں، کیونکہ سفر ہے، میرے لیے دعا کریں کہ یہاں سے جانا اور وہاں تک پہنچنا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ آپ دعائیں کیجئے، اسپیشلی میں آپ سے خصوصی درخواست کر رہا ہوں، اور دعائیں کیجئے کہ اللہ میرے اس سفر کو، میرے عمرہ کو قبول کرے۔ پوری فیملی کے ساتھ میں جا رہا ہوں، اور آپ کی دعاؤں سے اللہ 4تھی مرتبہ بلا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ غزہ
हमास इजराइल फलस्तीन के हालात को लेकर। आप जानते हैं कि 100 दिन जंग को मुकम्मल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन पीछे नहीं हटे, बल्कि 100 दिनों में 1000 इजरायली फौजी टैंक और गाड़ियों को मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया और सैकड़ों इजरायली सहयूनी आतंकवादी फौजियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमास तर्जुमान अबू उबैदा ने यह दावा किया है और यह कहा है कि जल्द ही हम शिकस्त देकर क़िबला अव्वल में नमाज पढ़ेंगे। गुज़िश्ता कल तल अबीब में फ़दाई हमला किया गया, यानी इजराइल की राजधानी में फ़दाई हमला मुजाहिदीन ने किया, जिसमें 2 लोग हलाक हुए हैं, 20 के करीब जख्मी हुए हैं और 36वीं बटालियन वहां से निकल चुकी है। गजा के शहीदों की तादाद अब 24,000 से ऊपर जा चुकी है। खैर, गजा की पट्टी पर इजरायली जंग 101 दिन गुज़िश्ता कल मुकम्मल हो गए। इजरायली फौज ने पट्टी के जुनूब और मरकज पर बमबारी जारी रखी। मवासलात और इंटरनेट सर्विस यूं समझिए कि खत्म होने के करीब है। अल जज़ीरा के नुमाइंदे ने बताया कि गजा की पट्टी के मरकज में वाक़ एक कैम्प और जुनूब में जौहर अद्दीक में भारी मशीन गनों से झड़पों के दरमियान जबरदस्त धमाकों से लरज उठी है जमीन। उधर इजरायली राजधानी तल अबीब के इलाके में भी फलस्तीनी मुजाहिदीन ने फिदाई हमले किए हैं, जिसमें 10 काबिज सहयूनी आबादकार शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि एक सहयूनी औरत समेत 2 इजरायली हलाक हुए हैं। यानी मुजाहिदीन जबरदस्त अंदाज में इजरायली आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। अगला दिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। जी हाँ, फ्रांस में बैरून ममालिक के इमाम का दाखिला ममनू बैन हो गया, यानी अब बाहर किसी दूसरे मुल्क का इमाम वहां नहीं रह सकता। और बताया जा रहा है कि नए कानून के तहत पहले से मौजूद मजहबी रहनुमाओं को भी अब उनके मुल्क वापस भेजा जा सकता है। फ्रांस में अब दूसरे मुल्कों के इमाम को इमामत पर नहीं रखा जाएगा। इसके लिए फ्रांस के सदर मैक्रोन की हुकूमत ने नया कानून नाफिज किया है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक जो बैरून ममालिक के इमाम पहले से ही मौजूद है, उन्हें भी वापस भेजा जाएगा या लोकल मस्जिदों में उन्हें कोई दूसरा काम दिया जा सकता है। फ्रांस हुकूमत ने फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रांस नाम की एक तंजीम बनाई है। इसमें सभी मज़ाहिब के लीडरान होंगे। इस तंजीम की जिम्मेदारी मुल्क के मुस्लिमों को दुरुस्त राह दिखाना और उन्हें शिद्दत पसंदी से दूर रखना इसका मकसद है। मैक्रोन ने फरवरी 2020 में पहली बार इस कानून को लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें शिद्दत पसंदी को खत्म करना होगा, खवातीन को बराबरी का दर्जा देना होगा, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। यह हमारी मुल्क की सोच व फिक्र और तहजीब है। फ्रांस में 1977 में एक नया कानून बनाया गया था। इसके तहत 4 मुस्लिम मुल्कों को यहाँ मंजूरी दी गई थी कि वह अपने इमाम फ्रांस भेज सकते हैं। उनको मजहब और इस्लामी कल्चर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि नई कमेटी पर अभी से सवालिया निशान लगने लगे हैं। खैर, नया कानून जो है वो कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया से मुतासिर है, जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। गजा से फिर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गजा में इजरायली फौज आतंकवाद का मुजाहरा और नंगा आतंकवाद का कत्लेआम का खेल खेल रही है। इजरायली आतंकवादी फौजियों ने गजा के कई अस्पताल, कई स्कूल और बस्तियों को तबाह कर दिया। लेकिन अब एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इजरायली फोर्सेस ने गरबे उर्दुन की जो सबसे बड़ी फलस्तीनी यूनिवर्सिटी थी, उस पर भी धावा बोल दिया, हमला कर दिया। 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गजा की पट्टी पर इजराइल की जानिब से 101 दिन जंग के मुकम्मल हो चुके हैं। दूसरी जानिब मगरबी किनारे पर उसके रोजाना के छापों में मजीद दर्जनों फलस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है। गुज़िश्ता कल
اسرائیلی فورسز نے غرب اردن کے شہر نابلس میں واقع النجا نیشنل یونیورسٹی پر دھاوا بولا. انہوں نے یونیورسٹی کے کیمپس میں گھس کر تلاشی لی اور وہاں سے طلبہ سمیت کم سے کم 20 افراد کو حراست میں لے لیا ہے. النجا نیشنل یونیورسٹی کے حکام نے پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ ایک اسرائیلی فوج نے نابلس شہر میں واقع یونیورسٹی پر دھاوا بول دیا ہے. اس یونیورسٹی میں کم سے کم احتجاج کرنے والے 20 طلبہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی فورسز فلسطین کے اسکول، فلسطین کے ہاسپٹل اور فلسطین کی بستیوں، سول سٹیزنز اور عام شہریوں پر زبردست انداز میں حملے کر رہی ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. اس وقت بیروت سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، بیروت میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ بحر احمر میں امریکی اقدامات نے یعنی امریکہ نے جو کچھ بھی قدم اٹھایا ہے، اس سے جہازوں کی آمد و رفت خطرے میں امریکہ نے ڈال دیا ہے. حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یمنی بحر احمر میں غزہ کی حمایت روک دیں گے، یہ امریکہ کی غلط فہمی ہے. انہوں نے کہا کہ بحر احمر میں اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے. حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ جہازوں پر حملے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں یمن کا کم ترین ریئیکشن ہے، رد عمل ہے. حزب اللہ رہنما نے کہا کہ امریکی اقدامات کے بعد بحر احمر میدان جنگ بن گیا ہے. ان بیوقوفوں نے بحر احمر میں عالمی جہازوں کے 95% تحفظ کو بھی تباہ کر دیا ہے. لبنان کے محاذ پر غزہ کی حمایت اسرائیلی جارحیت رکنے تک جاری رہے گی. غزہ میں جارحیت رکے گی تو کوئی بات چیت ہوگی. اور صاف طور سے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ حملے کر کے بیوقوفی کر رہا ہے. آخری بڑی خبر بھی اس وقت غزہ اور فلسطین اسرائیل کی جنگ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں، اسرائیلی حملوں میں خبریں آ رہی ہے کہ پوری طریقے سے وحشیانہ انتقام ہے. یعنی اسرائیل فلسطینیوں سے صرف بدلہ لے رہا ہے، مار رہے ہیں ان کو مجاہدین. حماس اور مجاہدین سے لڑنے کی اسرائیل میں طاقت نہیں ہے. اسرائیل کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ مجاہدین کا مقابلہ کرے. مجاہدین تو 3 مہینے سے اسرائیلی کتوں کو مار رہے ہیں. لیکن اسرائیل کیا کر رہا ہے کہ عام شہریوں کو، سول سٹیزنز کو، معصوم بچوں کو، عورتوں کو مار رہا ہے اور ان سے وحشیانہ اور درندگی کے انداز میں بدلہ لے رہا ہے. مغربی کنارے کے فلسطینیوں نے شدید رد عمل کیا ہے. نور الشمس کیمپ پر جنگجوؤں نے گھیراؤ کر دیا ہے. مغربی کنارے میں طول کرم شہر کے پناہ گزین کیمپ نور الشمس پر اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد فلسطینی جنگجو اب اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور راہگیروں کو اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے اثرات دکھا رہے ہیں اور ان ملبوں کے ڈھیروں پر خوش آمدید کہہ رہے ہیں جو اسرائیلی حملے سے پہلے فلسطینی خاندانوں کے گھر تھے. خیر، اسرائیل کا آتنکواد پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اسرائیل کا ننگا ناچ بربرتا پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اب پوری دنیا کے امن پسند انسانوں کو فیصلہ لینا چاہیے اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل کے خلاف مضبوط قدم پوری دنیا نے اٹھانا چاہیے، ورنہ اسرائیل پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن جائے گا.